جماعت چہارم اردو الف فرسٹ ٹرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم سبق نمبر 3 عید الاضحیٰ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے حسن اور آمنہ کے بکرا گھر لا کر اسے قربان کرنے پر بات ہو رہی تھی۔ حسن کے ابا جان نے اسے ایک واقعہ سنا کر قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آئیے آج ہم اپنے سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 12 اپنا سامنے کھولیں۔ میں سبق شروع کر رہی ہوں، غور سے سننا ہے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کتنا فرمانبردار بیٹا تھا جس نے فوراً باپ کی بات مان لی۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور حکم دیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو قربان کرو۔ مینڈے پہلے بھی بتا چکی ہوں بیٹا، دمبے کو کہتے ہیں۔ تو بچوں، اسی سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی نیت کے بدلے میں ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اس سنت کو اب یاد کرنے کے لیے، اس سنت کو منانے کے لیے پوری دنیا میں 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ، پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ اب یعنی وہ تیار ہو گئے۔ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، یعنی سکون سے جواب دیا، ابا جان، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کر لیں گے۔ یعنی اس قربانی نے ان کو رغبت دلا دی کہ ہمیں بھی اپنے جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے۔ بیٹا، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی گوشت قربانی کے بعد اس کے حصے کیے جاتے ہوں گے۔ اب وہ گوشت کس میں بانٹا جاتا ہے؟ اب ابا جان اور حسن رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گئے، یعنی یہ قربانی کا گوشت غریبوں کو دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ کیسا کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں جو چیز دیں وہ اچھی ہو۔ ہم عموماً بچوں ردی اور بیکار چیزیں دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو ہمیں بھی اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے۔ اس سے ہمارے دل میں مال کی محبت ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں وہ چیزیں اور زیادہ دیتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی کوئی نہ کوئی ایک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے پر بچوں آپ نے یہ املا کے الفاظ نوٹ کرنے ہیں۔ املا ہے رونق، تنومند، توفیق، دسترخوان، آزمانا، مینڈا، اطمینان، اداس، تعمیل اور اخلاص۔ املا سے اگلے صفحے پر آپ نے یہ خوش خطی کے 3 الفاظ پہلی لائن پہ لکھ کے نیچے سارے صفحے پر لکھنے ہیں۔ خوش خطی کے الفاظ ہیں تنومند، مینڈا اور تعمیل۔ کام صاف ستھرا کرنا ہے اور خوش خطی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے کام کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔